اللہ 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 الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکۃ او نری ربنا لقد استکبروا فی انفسہم واتوا عتوا کبیرا۔ یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا محجورا وقدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناہ ہباء منثورا۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ میں شاید بیان تو کچھ اور کرنا چاہتا تھا، لیکن ایک ساتھی کی ای میل آئی اور مختصر سا جواب اسے میں نے دے دیا، لیکن پھر یہ سوچا کہ یہ بڑی اہم بات ہے، اسے ذرا وضاحت سے بیان کرنا چاہیے۔ اللہ کرے میری یہ معروضات اس ساتھی تک بھی پہنچ جائیں جس کی ای میل تھی۔ ای میل میں یہ تھا کہ میں دین کو مانتا تو ہوں، اس لیے کہ قرآن نے 1450 سال پہلے جو باتیں کیں آج سائنس ان کی تصدیق کر رہی ہے، اس لیے مانتا ہوں۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ اللہ سے روبرو بات کروں۔ میں نے اس کے جواب میں تو لکھ دیا کہ اگر آپ کو بات کرنے کا شوق ہے تو قرآن کریم پڑھو، ترجمہ سمجھو اور دیکھو اللہ آپ ہی سے بات کر رہا ہے، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ مانو یہ نہ مانو، ساری بات آپ ہی سے ہو رہی ہے۔ لیکن یہ مکمل جواب نہیں تھا۔ ہم اللہ کو واحد کیوں مانتے ہیں؟ اللہ کو اللہ کیوں مانتے ہیں؟ اسلام یہ ہے کہ ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے، اس لیے مانتے ہیں۔ اب اگر ہم اس کو اس طرح مانیں کہ سائنس ان باتوں کی تصدیق کرتی ہے جو قرآن نے کہی ہیں، اس لیے قرآن سچا ہے، تو یہ کفر ہوگا، یہ اسلام نہیں ہے۔ اللہ کو کافر بھی مانتے ہیں۔ دنیا کا کوئی ذی شعور بندہ، کوئی سمجھدار بندہ، کوئی بندہ بھی اللہ سے انکار نہیں کرتا۔ کافر بھی مانتے ہیں، مانتے اپنی طرح سے ہیں۔ اسلام یہ ہے کہ اس طرح مانا جائے جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانا۔ ہمارے فقہا نے اس کی تصریح کر دی ہے فقہ کی کتابوں میں کہ جب آپ بچے کو اللہ کا تصور دیتے ہیں تو اسے یہ سمجھائیں کہ میں اس اللہ کو مانتا ہوں جس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ جو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اور جنہوں نے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی،
جیسا وہ منواتے ہیں میں ویسا مانتا ہوں۔ یہ شرط ہے ایمان کی۔ صرف اللہ کو ماننا تو مجبوری ہے کہ جب عقل بھی تجزیہ کرتی ہے یہ زمین کہاں سے آئی، آسمان کہاں سے آیا، بارش کہاں سے آئی، مخلوق کس نے، تو ایک بنانے والا، پیدا کرنے والا ماننا پڑتا ہے، ایک ایسا جو اپنی ذات سے ہے جسے کسی نے پیدا نہیں کیا، ورنہ تو تسلسل چلا جائے گا، یہ چیز کس نے بنائی، فلاں نے، اسے کس نے بنایا، فلاں نے، اسے کس نے بنایا، فلاں نے۔ پھر کہیں ایک جگہ رکنا پڑے گا کہ ایک ایسی ہستی ہے جو از خود قائم ہے جسے کسی نے نہیں بنایا۔ حضرت صالح علیہ السلام کے خلاف کفار نے جب مشورہ کیا، مشورہ یہ تھا کہ رات کو شب خون ماریں اور انہیں سارے خاندان سمیت قتل کر دیں اور رات کو منتشر ہو جائیں، اور صبح پھر آئیں گے تو ہم کہیں گے یہ کیا ہوا، ہم تو یہاں تھے ہی نہیں، ہم تو شہر میں ہی نہیں تھے۔ تو جب وہ طے ہو گیا تو انہوں نے کہا تقاسموا باللہ، یہ جو آپس میں ہم نے طے کیا اس پر اللہ کی قسمیں کھاؤ، یعنی اللہ کو وہ بھی مانتے تھے اور اللہ کے نبی کے قتل کی سازش کر رہے تھے، ایسا نہیں مانتے تھے جیسا نبی منواتا تھا، اپنی طرف سے مانتے تھے۔ مولانا سید اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ گاڑی میں سفر کر رہے تھے، اسی ڈبے میں ان کے ساتھ ایک انگریز افسر بھی تھا۔ اس کے پاس کتا تھا، انگریزوں کی عادت تھی، اب بھی دیکھیں تو ایک نے ایک کتا گود میں اٹھائے پھرتے ہوتے۔ تو وہ جب مولانا کے قریب گیا کہیں کتا، کتے کی عادت ہوتی ہے سونگھنے کی، تو انہوں نے اسے فرمایا کہ اسے پیچھے کھینچ لو اور اپنے پاس رکھو۔ اس انگریز نے کہا کہ آپ مسلمانوں کے مذہبی لیڈر ہیں اور آپ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام ساری مخلوق پر رحم کرنے کی ترغیب دیتا ہے اور سب سے پیار کی طرف، تو یہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، تو اس سے نفرت آپ کیوں کرتے ہیں؟ مولانا نے فرمایا کہ مجھے میرے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ نجس ہے، اسے دور رکھو، اس لیے کرتے ہیں۔ یہ جواب ہے حقیقی جس لیے ہم کرتے ہیں، لیکن چونکہ تو نبی علیہ السلام پر ایمان نہیں رکھتا، تیری سمجھ میں یہ بات نہیں آئے گی، میری بات یہی ہے۔ تیرے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ تم وہ قوم ہو جو ان لوگوں سے پیار کرتے ہو جو اپنی قوم کے دشمن اور تمہارے وفادار۔ یہ کتا کتے کا دشمن ہے، تمہارے آگے دم ہلاتا ہے، ہم ایسوں کو اچھا نہیں سمجھتے۔ یہ جواب وہ پہلے بھی دے سکتے تھے، لیکن انہوں نے فرمایا نہیں، حقیقی جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ تو ایمان یہ ہے، کسی سائنس کے حوالے سے نہیں، کسی تجربے کے حوالے سے نہیں، ایمان یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس لیے مانتا ہوں۔ انسان کو اللہ کریم نے جو ذرائع دیے ہیں چیزوں کو جاننے کے، ان میں پہلا ذریعہ ہوا سے خمسہ ہے، دیکھ کر جانتا ہے، سن کر جانتا ہے، سونگھ کر جانتا ہے، چکھ کر جانتا ہے، چھو کر جانتا ہے۔ یہ ہوا سے خمسہ جاننے کا ذریعہ ہے، لیکن یہ اکثر دھوکہ کھا جاتا ہے۔ ہم سفر کر رہے ہوتے ہیں گاڑی میں اور نظر یہ کہتی ہے کہ درخت بھاگ رہے ہیں، ان سے اوپر ایک ذریعہ ہے اور وہ ہے عقل اور شعور۔ عقل اسے کہتی ہے ارے بے وقوف، دھوکہ لگ رہا ہے، نظر نہیں بھاگ رہے، گاڑی بھاگ رہی ہے، درخت کھڑے ہوئے ہیں۔ ہم کئی دفعہ
آسمان پہ چاند دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ بادلوں میں چاند بھاگ رہا ہے، یہاں نظر کو دھوکہ لگتا ہے، عقل اسے کہتی ہے چاند اپنی جگہ ہے، بادل بھاگ رہے ہیں۔ جہاں عقل بھی جواب دے جائے، عقل بھی عاجز ہو جائے، وہاں پھر سہارا ہوتا ہے، اگلا ذریعہ علم ہے خبر صادق۔ ہمارے پاس کوئی ایسا بندہ آ جائے جو کہے بھئی میں چاند پر موجود تھا، میں نے وہاں یہ دیکھا، اب اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، خبر صادق کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو ہماری آنکھیں، ہمارے حواس خمسہ، ہماری عقل، یہ تو سائنس کے دلائل تک پہنچ جاتی ہے لیکن حقیقت تک نہیں۔ حقیقت وہ ہے جو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت دی وہ یہی تھی کہ آپ نے کوہ صفا پہ کھڑے ہو کر قوم کو جمع کیا اور ان سے پوچھا کہ تم پہاڑ کے سامنے ہو، میدان میں ہو، میں پہاڑ کی چوٹی پر ہوں، اگر میں تم مجھے کیسا سمجھتے ہو؟ انہوں نے عرض کی ہم آپ کو سچا بھی سمجھتے ہیں، صادق سمجھتے ہیں اور امین سمجھتے ہیں۔ فرمایا میں صادق کو امین اگر تمہیں یہ بتاؤں کہ پہاڑ کی دوسری طرف ایک لشکر ہے، وہ تم پر حملہ کرنے والا ہے، اس لیے کہ تمہارے سامنے تو پہاڑ حائل ہے، میں پہاڑ کی چوٹی پر ہوں، جیسا تمہیں دیکھ رہا ہوں ایسا دوسری طرف بھی دیکھ رہا ہوں، تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ دنیا فنا ہوگی، آخرت آنے والی ہے، اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کی اطاعت کرو، ایک زندگی آگے آ رہی ہے جس پر ابی لہب نے کہا تھا کہ آپ نے اس لیے ہمیں جمع کیا، جس پر سورہ لہب بھی نازل ہوئی۔ تو نبی علیہ السلام کا مقام یہ ہے کہ دونوں عالم آپ کے سامنے، تو جو اس عالم کی خبر دیتے ہیں وہ خبر صادق ہے، سچی خبر ہے، اور یہ آخری دلیل ہوتی ہے علم کی۔ اس لیے ہم اللہ کو اللہ واحد و لا شریک، جیسا کہ اس کی ذات اور جیسی اس کی صفات ہیں ویسا مانتے ہیں۔ کیوں مانتے ہیں؟ ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ یہی مفہوم ہے کلمہ اسلام کا، لا الہ الا اللہ۔ کوئی ایسی ہستی نہیں جس سے امیدیں وابستہ کی جائیں، کوئی ایسی ہستی نہیں جس کی عبادت کی جائے۔ عبادت کیا ہوتی ہے؟ غیر مشروط اطاعت۔ کیسے جانا تم نے؟ محمد الرسول اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ہمیں انہوں نے بتایا۔ تو یہ ضرور اصلاح کر لیجئے، عقیدہ بنیاد ہے، آگے کی باتیں بعد کی باتیں ہیں۔ بنیادوں پر عمارتیں بنتی ہیں، ہواؤں میں عمارتیں نہیں بنتی۔ کفار کا یہی مسئلہ تھا، وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکہ او نری ربنا۔ وہ کہتے تھے کہ یہ انبیاء علیہ السلام یا اللہ کا نبی یا اللہ کا رسول ہماری طرح کا انسان ہے، کھاتا پیتا ہے، چلتا پھرتا ہے، بیوی بچے ہیں، گھر بار ہے، گرمی سردی جیسے ہم ہیں ویسا یہ ہے۔ اب اگر فرشتہ ان پر آتا ہے تو ہمارے سامنے فرشتے کیوں نہیں آتے؟ ہمارے ساتھ بات کیوں نہیں کرتے؟ یا پھر اگر ہمارا پروردگار ہے، رب ہے، تو ہم خود اسے کیوں نہیں دیکھ سکتے؟
یہی مسئلہ اس ساتھی کا تھا کہ میں خود اللہ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، دو طرح کی بات ہوتی ہے۔ آپ مانتے ہیں کہ عرب میں ایک بادشاہ ہے، کیوں مانتے ہیں؟ کبھی آپ نے اس کو دیکھا؟ کبھی آپ نے اس سے بات کی؟ کبھی آپ نے سوچا کہ میں اس سے بات کروں تو بادشاہ مانوں گا؟ آپ کے پاس خبر ہی ہے نا۔ عرب کو تو دور ہے، چھوڑ دیں، یا امریکہ برطانیہ کو چھوڑیں، اپنے وزیر اعظم سے کبھی آپ نے بات کی؟ کبھی آپ نے سوچا کہ میں اس سے بات کروں تو میں اسے وزیر اعظم مانوں گا؟ یہ جو لوگ کہتے ہیں وہ وزیر اعظم ہے، ان کی بات میری سمجھ میں نہیں آتی۔ میں خود وزیر اعظم کو دیکھوں، اس سے بات کروں تو میں مانوں گا۔ اب آپ جیسا ایک انسان ہے، شاید کردار میں یا عند اللہ مقام میں آپ سے کم تر ہو، آپ جیسا اچھا کردار اس کا نہ ہو، شاید قد بت میں، حسن صورت میں آپ اس سے بہتر ہو، شاید علمی طور پر آپ کی لیاقت اس سے زیادہ ہو، آپ بے شمار موضوعات میں اس سے زیادہ جان سکتے ہیں، لیکن وزیر اعظم تو یہ، اور آپ مانتے ہیں، خبر ہی ہے آپ کے پاس۔ تو اپنی جیسی مخلوق کو ملنے کے لیے، دیکھنے کے لیے آپ کا ایک سٹیٹس ہونا چاہیے۔ آپ اس درجے پہ ہوں کہ آپ جائیں پرائم منسٹر ہاؤس میں، بتائیں میں فلاں ہوں، تو دروازے کھل جائیں، آپ کو بلایا جائے، آپ کو بٹھایا جائے، وزیر اعظم آپ سے ملنے آئے۔ تو یہ سب ممکن ہے، روز ہوتا ہے، روز لوگ ملتے ہیں، لیکن میں اور آپ تو نہیں مل سکتے۔ تو جب اپنے جیسی مخلوق کو ہم بن دیکھے سن کر مان رہے ہیں، کہاں ذات باری تعالیٰ، کہاں ایک حقیر مخلوق آپ کہتے ہیں میں بات کروں؟ انبیاء علیہم السلام تمام مخلوق میں افضل ترین، روشن ترین، پاکیزہ ترین ہستیاں ہوتی۔ اس کا احسان کہ مختلف انبیاء کو مختلف شانیں عطا کی۔ وَكَلَّمَهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، موسیٰ علیہ السلام کو یہ شان عطا کر دی کہ وہ اللہ سے بات کرتے تھے۔ اب جب باتیں ہوتی تھیں، گزارشات پیش کرتے تھے، ادھر سے جواب آتا تھا، یا اللہ کریم سوال پوچھتے تھے، یہ جواب عرض کرتے تھے۔ سوال ہے نا، مَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ۔ موسیٰ علیہ السلام جواب دے رہے ہیں۔ تو ایک فطری بات ہے، جب بات ہو رہی ہے اور وہ ہستی بہت معبود بھی ہے، جان سے زیادہ عزیز تر بھی ہے، تو شوق پیدا ہو گیا، کہا رب ارنی انظر الیک، اللہ مجھے اپنا آپ دیکھ، اپنی ذات دکھا دے، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا لن ترانی، موسیٰ یہ بہت بڑا عظیم مقام ہے کہ تجھے شرف ہم کلامی حاصل ہے، دیکھ نہیں پائے گا اس دنیا میں۔ یہ دنیا، اس کے ذرائع، یہ حواس خمسہ اس دنیا میں اس قابل نہیں کہ میرے جمال جہاں آرا کو دیکھ سکے۔ اولی العزم رسول ہیں، کلام اللہ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہے، لیکن فرمایا یہ دنیا اور اس کے جو آلات آپ کے پاس ہیں دیکھنے سننے کے، یہ اتنے کمزور ہیں کہ میری تجلی کو برداشت نہیں کر پائے۔ اور تجربے کے طور پر آپ دیکھ لو، فَإِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ يَرَانِ، اس پہاڑ کو دیکھ لو، میں تھوڑا سا پردہ سرکاتا ہوں رخ انور سے، اگر یہ پہاڑ سلامت رہ گیا تو پھر آپ بھی دیکھ لیں گے۔ فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، موسیٰ علیہ السلام
دوسرے پہاڑ پر کھڑے تھے، بہت ہلکی سی تجلی جمال باری کی اس پہاڑ پہ پڑی تو ریزہ ریزہ ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام وہاں بے ہوش ہو گئے۔ اب میں اور آپ اٹھ کر کہیں کہ میں اللہ سے بات کرنا چاہتا ہوں، اس کا مطلب ہے ہم نے عظمت الہی کو سمجھا ہے۔ کیوں نہیں سمجھا؟ ہم اللہ کو سائنس کے حوالے سے مان رہے ہیں۔ اگر ہم اللہ کو محمد الرسول اللہ کے حوالے سے مانیں تو ہمیں عظمت الہی کا اندازہ ہو۔ فرمایا یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم اللہ سے بات کرتے ہیں، دراصل انہیں آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے پر اعتماد نہیں ہے۔ یہ اسی زندگی کو زندگی سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی گئی، قصہ ختم ہو گیا۔ وقال الذین لا یرجون لقاءنا، ایسے لوگ جنہیں ہماری بارگاہ میں حاضری کا، قیامت کا، حساب کتاب کا، آخرت کا یقین نہیں ہے، وہ کہتے ہیں لولا انزل علینا الملائکہ، فرشتے ہم سے بات کیوں نہیں کرتے؟ اسی ایک بندے سے آ کے بات کر کے وہی دے کے چلے جاتے ہیں، ہم سے خود بات کیوں نہیں کرتے؟ یا پھر ہم خود اپنے پروردگار کو کیوں نہیں دیکھتے؟ تو یہ کفار کی بات ہے، منکرین آخرت کی بات ہے، منکرین عظمت الہی کی بات ہے۔ مانتے اللہ کو وہ بھی تھے لیکن اپنے طریقے، اللہ کو مانتے تھے، اس کی صفات کو مانتے تھے، لیکن چونکہ یہ سب کچھ غائب تھا، پھر انہیں کسی حضور کی تلاش، کوئی چیز سامنے بھی ہونی چاہیے، پھر اس کی مختلف صفات میں مختلف چیزوں کو شریک کیا، اور کچھ نہ ہو سکا تو پتھر کا بت ہی تراش لیا کہ یہ بارش برسانے میں اللہ کی بارش برسانے والی صفت میں شریک ہے، یہ بت اولاد دینے والی صفت میں شریک ہے، یہ بت اگرچہ عورت کا ہے وہ، لیکن یہ صداقت کا بت ہے، اللہ کی صفت صداقت میں شریک ہے، وہ ایک عورت کا بت بنا کر اس کا نام سرسوتی یا اس طرح کا کوئی رکھتے ہیں۔ اور یہ دیوی جو ہے یہ دولت دینے والی ہے، یہ اللہ کی اس صفت میں شریک ہے جو رزاقیت ہے۔ یہ ساری کفر کی شاخیں ہیں، کم حوصلگی کی شاخیں ہیں، اور یہ ساری عقل انسانی پر بنیاد رکھتی ہیں، اگرچہ عقل انسانی خود اس قابل نہیں ہے کہ وہ معرفت حق کو پا سکے۔ انسانی وجود دو چیزوں سے مرکب ہے، بدن اور روح۔ عقل انسانی مادی وجود کا حصہ ہے، عقل بھی مادے سے، دماغ بھی مادے سے بنا ہے۔ ایک وسیع کمپیوٹر ہے جو اللہ نے انسان کے سر میں فٹ کر دیا ہے، اور اس شعبے کے لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم بہت مبالغہ کریں، اس ساری سائنسی ترقی کے باوجود سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ ہم بہت مبالغہ کریں اور بہت بڑھ ماریں تو شاید ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم نے اس کا 10% جو ہے دریافت کر لیا ہے، لیکن ابھی ہمیں 90% کا معلوم نہیں۔ یہ ساری سائنسی ترقی کے باوجود سائنسدانوں کا یہ اتنا بڑا اللہ کریم نے انسان کے ذہن میں رکھ دیا ہے، اور اتنی اس میں فائلیں ہیں، اور اتنا اس میں چیزیں جمع ہیں، اور اتنی باتیں، اور اتنی یادیں۔ ایک بندے کو ہم دیکھتے ہیں، ایک سے ملتے ہیں، رہتے ہیں، پھر بچھڑ جاتے ہیں، 20-25 سال گزر جاتے ہیں، کہیں اچانک سامنے آ جاتا ہے، نظر ٹکراتی ہے تو دماغ کا کمپیوٹر فوراً ساری فائل کھول کے سامنے کر دیتا ہے، یاد آ جاتا ہے اس سے وہاں ملے تھے، یہ کرتا تھا، یہ کہتا تھا، میں یہ کہتا تھا، وہ ساری فائل کھل جاتی ہے۔ عجیب کمپیوٹر، بے شمار اس کے حقائق ہیں، بے شمار سائنس کی ترقی ہوئی، بے شمار چیزیں بنی، لیکن خود سائنسدان کہتے ہیں کہ شاید ہم نے اس کا تھوڑا سا حصہ دریافت کیا ہے، بہت باقی ہے۔
اس سب کے باوجود یہ جتنی دریافت کرتا ہے یہ مادی چیزوں کے ساتھ اس کا تعلق۔ جب بات روح کی آتی ہے، وجود بہت کم تر ہے، وجود روح کی سواری ہے۔ وجود روح کے لیے بمثال سوار اور گھوڑے کے ہے کہ سوار سفر کر رہا ہے، سفر کے لیے اس کے پاس گھوڑا ہے۔ روح جس میں لطیف ہے، اسے نہ روٹی کی ضرورت ہے، نہ دال کی، نہ پانی کی، نہ چائے کی، نہ لوگوں کی، نہ باتیں کرنے کی، نہ گرمی سردی لگتی ہے۔ لیکن روح مجرد جسم لطیف دنیا کے کام نہیں کر سکتی، اس لیے اسے اللہ نے مادی بدن دے دیا۔ مادی بدن کی اپنی ضروریات ہیں، اسے قائم رکھنے کے لیے اس میں ایک توازن چاہیے۔ یہ 10 کھرب سیلوں کا مجموعہ ہے۔ ہر غذا میں، ہر پینے والی چیز میں، ہر کھانے والی چیز میں نیا مواد آتا ہے، نئے سیل بنتے ہیں، پرانے مرتے رہتے ہیں۔ آج کی سائنس کہتی ہے کہ ایک وجود میں 10 کھرب سیل ہیں۔ جس کا قد بڑا ہے یا جسم موٹا ہے اس کے سیل بڑے ہیں، جو دبلا پتلا ہے جو چھوٹے قد کے ہے اس کے سیل چھوٹے ہیں، لیکن 10 کھرب سیل ہر وجود میں۔ پھر عجیب تر بات سائنس کہتی ہے کہ کسی سیل کی عمر 6 مہینے سے زیادہ نہیں، یعنی یہ 10 کھرب سیل 6 مہینے کے اندر مر جاتے ہیں اور ان کی جگہ نئے پیدا ہو جاتے ہیں۔ ہر سیل اپنا مثیل پیدا کر کے مر جاتا ہے۔ دنیا میں آبادی انسانوں کی 6 کھرب ہے، 6 ارب ہے۔ کھرب تو 100 ارب کا ہوتا ہے نا، انسانی آبادی 6 ارب ہے، یہ 10 کھرب ہے، 100 ارب۔ تو دنیا میں روزانہ کتنی اموات ہوتی ہیں، اس سے کئی گنا زیادہ وجود کے اندر ہوتی ہیں۔ یہ کئی دنیاؤں کا مجموعہ ہے۔ اب اس کو کس طرح متوازن رکھنا ہے، کون سی غذا چاہیے، کون سی نہیں چاہیے، کون سی غذا سے اس کا تناسب بگڑے گا، بیمار ہو جائے، یہ سارے فیصلے عقل کرتی رہتی ہے، دماغ یہ ساری چیزیں سوچتا رہتا ہے۔ اسے کب نیند کی ضرورت ہے، اسے کب جاگنے کی ضرورت ہے، اسے کب غسل کرنا چاہیے، اسے کب نہیں کرنا چاہیے، اسے کون سا کپڑا گرمیوں میں پہننا چاہیے، اسے کون سا لباس سردیوں میں، یہ سارے فیصلے عقل کرتی ہے۔ تو اتنا اہتمام سواری کے لیے، تو اصل مقصد تو سوار ہوتا ہے۔ کوئی مہمان گاڑی پہ آئے تو مہمان کی تواضع ہوتی ہے یا اسے چھوڑ دیا جائے اور گاڑی کو کپڑا مارنے لگ جائیں اور دھونے لگ جائیں اور چمکا دیں تو کیا ہوگا؟ پاگل سمجھے جائیں گے نا۔ پہلی مدارات مہمان کی ہوگی، اس کے بعد آپ اس کی گاڑی بھی دھلا دیتے ہیں، صاف کرا دیتے ہیں، تو یہ بھی خدمت اس کی ہوگی، گاڑی پہ احسان نہیں ہوگا، گاڑی کو شعور نہیں ہے۔ تو پہلی مدارات تو روح کی ہونی چاہیے۔ اب روح عقل کی سمجھ سے تو بالا تر ہے، تو اس کی مدارات کون کرے؟ اس کے لیے اللہ نے فواد، دل کے اندر ایک لطیفہ ربانی رکھ دیا ہے، جسے انگریزی میں سیٹل ہارٹ کہتے ہیں، جسے قرآن فواد کہتا ہے۔ ایک لطیفہ ربانی ہے، روح کی ضروریات بھی وہ سمجھتا ہے، روح کی مدارات بھی وہ سمجھتا ہے، اور روح کی کس طرح سے خدمت کی، اسے کیا چاہیے، لباس کیا ہوگا، غذا کیا ہوگی، دوا کی، یہ ساری باتیں دل سمجھتا ہے۔ قرآن کریم ساری طب کی کتاب ہے جو روح کی علاج کا سارا سامان رکھتا ہے۔ اب جب روح کا علاج ہوتا ہے تو بدن کا ساتھ از خود ہو جاتا ہے، چونکہ بدن اس کے تابع ہے۔ صرف بدن کا کرتے رہیں تو روح کا نہیں ہوتا۔ گھوڑے کو چارہ ڈالتے رہیں، موٹر میں تیل ڈالتے رہیں، کپڑا مارتے رہیں، تو جو مہمان آیا اس کا کچھ نہیں ہوتا۔
مہمان کی خدمت کریں تو سواری کی ساتھ خود ہو جاتی ہے. گھوڑے پہ آیا تو اسے بندے پٹھے بھی ڈالیں گے، کاٹھی اتاریں گے، کپڑا ماریں گے. گاڑی پہ آیا تو اسے بھی نوکروں سے دھلا دیں گے، لیکن اصل خدمت مہمان کی ہوتی. تو اصل ضروریات پہلے روح کی پوری کرنی پڑیں گی. روح کی ضروریات دل جانے. اگر کسی کا دماغ خراب ہو جائے تو بدن کیا ہے؟ پاگل پن کیا ہے؟ بدن کی ضروریات کا احساس نہ رہنا. ننگے ہونے کا کوئی احساس نہیں، کپڑے پھاڑ دیے. قیمت بیش قیمت کم قیمت ہونے کا کوئی احساس نہیں، گریبان پکڑا اور پھاڑ دیا. کھانے کا کوئی پتہ نہیں، کوئی چیز مل گئی کھا لی، نہیں ملی نہیں پتہ نہیں، پاک ہے پلیت ہے حلال ہے حرام ہے کوئی پتہ نہیں. تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ پاگل ہو گیا، اس کا دماغ خراب ہو گیا. اسی لیے جب دل بگڑتا ہے تو یہ حال روح کے ساتھ ہوتا ہے، اس کی ضروریات کا ادراک نہیں رہتا. دماغ کے اثرات چونکہ مادی وجود پر آتے ہیں تو ہم سمجھ لیتے ہیں یہ پاگل ہے. دل بگڑتا ہے تو اس کے اثرات روح پہ مرتب ہوتے ہیں، وہ ہماری مادی نگاہوں میں ہے نہیں، ہم پرواہ نہیں کرتے. جب روح بگڑتی ہے تو اسے نہ عظمت الہی کا ادراک رہتا ہے، نہ آخرت کا ہوش رہتا ہے، نہ نیکی بدی میں تمیز رہتی ہے. اور پھر اس میں یہ اکڑ بھی آ جاتی ہے کہ بھئی یہ بندہ کہتا ہے میرے پاس فرشتہ آیا، فرشتہ میرے پاس کیوں نہیں آیا؟ یہ کس بات کا نتیجہ ہے؟ روح کے بگاڑ کا. یہ بندہ کہتا ہے مجھے اللہ معراج پر لے گیا، میں نے اپنی آنکھوں سے جنت دوزخ بھی دیکھا، میں نے فرشتے بھی دیکھے، میں نے انبیاء سے ملاقات بھی کی، میں نے اللہ کریم سے باتیں بھی کی، تو میں کیوں نہیں کر سکتا؟ مجھے کیوں نہیں لے جا؟ ایک آدمی آپ سے کہتا ہے آ کر کے میری کل وزیر اعظم سے ملاقات تھی، تو آپ اس کا الٹا احترام کرنے لگ جاتے ہیں. اور یہ کیوں نہیں کہتے کہ آپ کی تھی تو میری کیوں نہیں تھی؟ وہ آپ جیسی مخلوق ہے، شاید آپ سے کم تر ہو، علم میں کم تر ہو، عقل و شعور میں کم تر ہو، شکل و صورت میں کم تر ہو. اس کی عظمت مانتے ہیں اور اللہ کی عظمت پہ اعتماد نہیں آتا. وہاں مانتے ہیں کہ نہیں بھائی تم مل سکتے ہو، میری یہ مجال نہیں کہ میں وزیر اعظم سے ملنے کی بات کروں. یہاں اللہ کی بارگاہ میں نبی سے کہتے ہو آپ بات کر لیتے ہو تو میں کیوں نہیں کر سکتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ادراکات روح میں نہیں ہیں. دل بگڑ چکا ہے. دماغ بگڑے تو بدن خراب ہوتا ہے، دل بگڑے تو پھر روحانیت تباہ ہوتی. تو فرمایا قال الذین لا یرجون لقاءنا، جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، جنہیں یہ توقع نہیں ہے کہ اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، قیامت ہوگی، وہ کہتے ہیں فرشتے ہم سے بات کیوں نہیں کرتے؟ لولا انزل علینا الملائکہ اور نرا ربنا، یا اللہ ہمارے سامنے کیوں نہیں ہے، ہم اللہ سے بات کر لیتے. جیسے کوئی گلی کا مزدور آپ سے کہے کہ میں بادشاہ سے خود بات کروں گا، یہ جو بادشاہ کا حکم ہے یہ میں عدالت یا محکموں یا پولیس کے معرفت نہیں مانتا، میں خود بادشاہ سے بات کروں گا، تو آپ کیا کہیں گے؟ پاگل ہے، اس کا دماغ خراب ہے. تو جب کوئی یہ کہے گا کہ میں خود اللہ سے بات کرنا چاہتا ہوں تو پھر کہنا پڑے گا کہ اس کا دل بگڑا ہوا ہے، اس کا دل خراب ہے. لَقَدْ اسْتَكْبَرُوا، یہ اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھ رہے ہیں، اتنا بڑا کہ خود اللہ سے بات کریں گے. لَقَدْ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ، یہ اپنے دل میں، اپنی سوچ فکر میں خود کو اتنا عظیم سمجھ رہے ہیں. وَأَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا، بہت بڑی زیادتی کی اپنے آپ کے ساتھ. اللہ کی شان تو بہت بلند ہے، بے مثل و بے مثال ہے،
جب انہیں فرشتے نظر آئیں گے، جب یہ فرشتہ دیکھ سکیں گے، قرآن کریم بتاتا ہے کہ عند الموت بھی فرشتے سامنے آ جاتے ہیں، باتیں بھی کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اس کی نظر ٹک گئی، لیکن اسے ادھر فرشتوں نے باتوں میں لگا رکھا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں فیما کنتم، یہ کیا کرتے رہے ہو ساری زندگی؟ تمہارے دامن میں تو کوئی نیکی نہیں ہے، تمہارے وجود کا کوئی ذرہ پاک نہیں ہے، تمہاری روح کے پرخچے اڑ چکے ہیں، فیما کنتم، کرتے کیا رہے ہو؟ عند الموت، مرنے والا کہہ رہا ہوتا ہے کنا مستضعفین فی الارض، یار عام آدمی تھا میں، غریب آدمی تھا، بڑے لوگ گمراہ تھے، میں غریب آدمی ان کے پیچھے چلتا رہا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ تم نے وہ جگہ چھوڑ کیوں نہیں دی؟ وہاں چلے جاتے جہاں نیک لوگ رہتے تھے۔ آج ساری دنیا چھوڑ کر جا رہے ہو، اس وقت شہر بدلنا پڑتا یا ملک بدلنا پڑتا۔ تو یہ باتیں مرنے والے میں ابھی زندہ ہے، اس میں اور فرشتوں میں گفتگو ہو رہی ہے، لیکن جب فرشتے دکھائی دیتے ہیں، آثار موت کے سامنے آتے ہیں، برزخ کھل جاتا ہے، تو پھر توبہ کا وقت گزر چکا ہوتا ہے، پھر توبہ قبول نہیں۔ اور یہ ارشاد عالی بھی ملتا ہے کہ کافر کی توبہ قبول نہیں ہوتی، مومن کو یہ رعایت ہے کہ اس وقت بھی توبہ کر لے، قبول ہو جاتی۔ لیکن کرے کیسے؟ یہ بھی تو توفیق الہی ہے، یہ تو اسی کی توفیق سے، اسی کی پسند سے ہو سکتی ہے۔ تو فرمایا جب یہ فرشتوں کو دیکھ لیں گے، لا بشرا یومئذ للمجرمین، تو بدکاروں کے لیے وہ کوئی خوشخبری نہیں ہوگی کہ آج فرشتے دیکھ لیے، فرشتوں سے بات ہو گئی، اسے کوئی تسلی اور خوشی نہیں ہوگی، بلکہ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا، کہیں گے کاش تم ہمارے سامنے نہ آئے ہوتے، کاش ہم نے تمہیں نہ دیکھا ہوتا، کاش یہ وقت نہ آتا کہ ہم تمہیں دیکھ سکیں۔ اللہ 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 قدمنا الی ما عملوا من عمل۔ اسی طرح میدان حشر میں فرشتے بھی ہر کوئی دیکھ رہا ہوگا، اعمال بھی مجسم ہو کر پڑے ہوں گے۔ اب تو ہمارے اعمال کی کیفیات ہیں نا، وہاں ہر چیز مجسم ہوگی، سامنے ہوں گے۔ پھر بندہ دنیا میں نیکیاں بھی کرتا ہے، اللہ کو نہیں مانتا، دین کو نہیں مانتا، پھر بھی بات اچھے کرتا ہے، کی